بات تو اہمیت کی ہے. دنیا میں آ کے اگر آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی تو قرآن کے حساب سے آپ کافر ہیں. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ آیت نمبر 2-3 پڑھ لیں سورہ ابراہیم کی نکال کے. اللہ تعالیٰ کافر کی وضاحت فرما رہا ہے، علامت بیان کر رہا ہے. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. تباہی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب. کون ہے یہ؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کے درس کا ہمارا موضوع متقی یا مجرم. سامعین اکرام، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے، اور بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. دیکھیں، تقوی ایک روش ہوتی ہے، تقوی کی ایک روش ہوتی ہے. تقوی کا مطلب احتیاط، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. یعنی جو میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ میں ایک عام جملہ بول رہا ہوں، زیادہ اس میں کوئی تقریری فن نہیں دکھا رہا. تقوی کیا ہے کہ ایک تو آپ زندگی احتیاط سے گزاریں، اور احتیاط کس بات کی؟ کہ کہیں جو میں زندگی گزار رہا ہوں، جو فیصلے کر رہا ہوں، جو نیت کر رہا ہوں، اس سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے، یا اللہ کی مرضی کے خلاف تو میں نے کوئی سوچ تو نہیں بنا لی زندگی گزارنے کے لیے، یا اللہ کی مرضی کے خلاف تو میں کہیں زندگی نہیں گزار رہا. تو یہ ایک احتیاط کی وہ بات ہوتی ہے. دیکھیں، دنیا میں ایک بات میں آپ کو کہوں، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے دنیا میں جب آپ آئے ہیں تو دراصل دنیا ایک پل صراط کی مانند ہے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر آپ کو دیکھ بھال کے زندگی گزارنی ہوگی. یا میں کہنا یہ چاہتا تھا پہلے کہ آپ یہ راستہ دیکھ بھال کر گزاریں گے، لیکن جو جملہ تھوڑا سا وضاحت میں کروں وہ یہ ہے کہ آپ وہ سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے. آپ نے بنا سوچے سمجھے زندگی تو گزارنی ہی نہیں ہے. بہت احتیاط کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. لیکن ایسا کب ہوگا؟ دیکھیں، تقوی کا جو وہ ہے کہ تقوی کی روش کا یہی مطلب ہے کہ آپ بہت احتیاط سے کام لیں. یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں تو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب اور بھی ساتھی بھی تھے. حضرت عمر نے بات چھیڑ دی تقوی کی کہ مت تقوی. تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی. ایک صاحب جس کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، وہ بڑے معتبر اور عالم تھے، مطلب جاننے والے تھے، زیادہ سمجھنے والے تھے. ان سے وہ خاموش بیٹھے تھے. ان سے حضرت عمر نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ خاموش ہیں، آپ بتائیں کیا مطلب ہے تقوی کا؟ مت تقوی. انہوں نے یہ کہا، دیکھیں عام بات ہے، عام بات کروں، زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں. انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، کبھی آپ ایسی تنگ پگڈنڈی پر گئے ہیں، کسی راستے پر، پگڈنڈی پر، جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کیسے آپ جاتے ہیں؟
کیا روش ہوتی ہے یا کس طرح کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خوب کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور احتیاط سے چلتا ہوں. تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مت ذاکت تقوی، یہ تقوی ہے اصل. تو بس یہی بات میں کہہ رہا تھا، احتیاط، کمال احتیاط، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب یہ ایک جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہیں اللہ ناراض، یہ جو نقطہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دیا تھا کہ تم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے زندگی میں. اب ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، صحابہ کی سمجھ میں بات، وہ تو مخلص تھے اور ہماری طرح بنا سوچے سمجھے تو اسلام نہیں قبول کیا تھا، ان کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی. اب جس صحابی کے بھی آج ہم نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، عنہا یا عنہ، صحابیہ ہوں یا صحابی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی. تو دیکھیں یہ اتنی بنیادی بات ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے متقی، پہلا جو جملہ ہے اس کا متقی کا ہے، تقوی. اچھا دیکھیں، زیادہ میں طول نہیں دیتا، اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اب یہ تقوی کی روش یعنی ایک ساتھ کی نہیں ہوتی کہ آپ یعنی دراصل ہر بات پہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں یا کون سی بات کروں کون سی نہ کروں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو دین کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہے، اور دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، اور جو بھی ہے بس ہماری نظر میں یہی دین ہے، بس یہی دین ہے، باقی اپنی مرضی سے زندگی گزار. اور خیر چلیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، تقوی کی بات کر رہا ہوں. متقی، جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے. اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. دیکھیں میں کوئی ہستی یا چیز نہیں ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی وضاحتیں آپ کو پیش کروں. بات ہے ساری اللہ کی کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس کا کیا فیصلہ ہے. جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے. تلک عقبی الذین اتقوا، جنت ٹھکانہ ہے متقیوں کا. اعدت للمتقین مطلب اس میں کوئی تشریحی بات تو ہے نہیں. آپ متقی نہیں ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اچھا، اب اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے تو آپ یعنی احتیاط کا دامن آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب پھر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے. اب دیکھیں بات ایک نقطے تک پہنچ گئی نا، یا تو زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے اور احتیاط سے گزاریں گے، یا آپ بے خوف ہو کر، اللہ کی ناراضگی سے بے خوف ہو کر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. اور دیکھیں اپنی مرضی سے اگر زندگی کوئی گزار رہا ہے تو اللہ کی کتاب کے مطابق وہ مجرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کو مشروط کر دیا ہے تقوی کی روش کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، یعنی ظاہر ہے کہ ایمان والے مخاطب ہیں، مسلمان مخاطب ہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس کا، اور ایسی حالت میں نہ مرنا کہ تم مطلب سوائے اسلام کے کہ تمہیں کسی حالت میں موت نہیں آنی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ ہر وقت تم نے احتیاط سے کام لینا ہے، کمال احتیاط سے زندگی گزارنی. اب یہ تقوی کی روش جو ہے، دیکھیں میں ایک بات کروں، احتیاط آپ کیوں کریں گے جبکہ اللہ آپ کی مرضی منزل نہیں ہے، آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، تو آپ احتیاط سے کیوں زندگی گزاریں گے؟ امت مسلمہ
بنا سوچے سمجھے اور بغیر کسی احتیاط کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری تو کہانی بالکل واضح ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، دنیا ہماری منزل ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہماری ترجیح نمبر 1، پہلی اور آخری ترجیح صرف دنیا ہے، ختم بات۔ صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے تقوی کی روش کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے مسلمان تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے مسلمان تھے۔ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں آج آپ سے مخاطب ہوں، آپ کون ہیں جو آپ نے تقوی کی روش چھوڑ دی ہے؟ آپ کیوں دنیا دار بن گئے ہیں؟ اور دیکھیں، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو کہ موضوع کے مطابق ہے، متقی یا مجرم۔ دنیا میں یا تو آپ احتیاط سے زندگی گزاریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا نہیں گزاریں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اور بے احتیاطی کی روش ہوگی آپ کی۔ یہاں پہ ٹھہر جائیں ذرا، میں زیادہ طویل اور بے مقصد بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نشست ایک خاص اس کا سوچ ہے، اور سوچ یہ ہے کہ آپ کو ایک حقیقت بتائی جائے تاکہ آپ سوچیں، اس بات پہ اپنے رویوں پر سوچیں۔ دنیا انسان، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، منزل ہماری اللہ ہے، ترجیح یہ دنیا امتحان ہے اور اس کے بعد نتیجہ ہوگا۔ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں ساتھ کہ اگر آپ بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ بدحال اور پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں اس وقت۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، اچھا گھر گاڑی وغیرہ سب کچھ ہو، لیکن آپ کی اندر جو ہے پریشانی ہوگی، احتیاط نہیں ہوگی۔ اگر احتیاط سے نہیں زندگی گزار رہے تو آپ ایک بدحال زندگی گزاریں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ایک قدرتی چیز ہے۔ اللہ کی یاد کو بھلا دیا تو پھر آپ من چاہی زندگی گزاریں گے۔ اللہ، تو یہ بات ذرا نوٹ کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بھئی دیکھیں، زندگی تو ہم گزار رہے ہیں لیکن بے احتیاطی سے گزار رہے ہیں۔ یہ ایک عام بات کر رہا ہوں، گھر میں جو دو بیٹھے میں ہیں یا جو بھی ہیں، والدین ہیں، میاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، سب بے احتیاط ہیں۔ میں گھر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ذرا سمجھیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ دراصل ہم بھٹکے ہوئے ہیں، تو راستے پہ تو دیکھیں، راستہ تو آپ نے چھوڑا ہے، ہدایت تو موجود ہے، اور ہدایت قرآن اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ بات بھی تو آپ دیکھیں نا، ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے۔ ہماری منزل چونکہ دنیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، لہٰذا احتیاط کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ عام معاشرہ ہے، عام کہانی ہے، اس میں کوئی وضاحت یا دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر شخص دنیا دار ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے۔ دیکھیں، میں مضمون کو اللہ کی عطا سے تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے موضوع متقی یا مجرم، انسان ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ہماری منزل، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ایک بہت بلند مقام، رتبہ، درجہ دینا چاہتا ہے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اس درجے کو سہنے کے لیے، یعنی اس کی آپ میں اہلیت ہونی چاہیے۔ دنیا میں آ کے آپ کو کوشش کرنی ہے
کوشش کریں گے من جدہ وجدہ، کوشش نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. یہاں بھی دنیا میں بھی یہی اصول ہے کہ کوشش، ہر کام ٹھیک ہے، رزق آپ کے نصیب میں ہے لیکن آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، دینے والی ذات اوپر ہے. دنیا جو لکھی ہوئی ہے اس کے لیے بھی کوشش شرط ہے اللہ تعالیٰ نے. ہاتھ پاؤں مطلب آپ گھر پہ بیٹھ جائیں، لمبے لیٹ جائیں، ہاتھ پاؤں ثابت ہیں آپ کے اور آپ کام پہ نہ جائیں تو پھر تو یہ اسباب ہے. دنیا عالم اسباب ہے. آخرت کے لیے جد و جہد اور محنت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی کامیابی مشقت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان جو تم میرے دیدار کے طالب ہو، میری ملاقات کی آرزو میں زندگی گزار رہے ہو، تو تمہیں انک کادح الی ربک، تم اپنے رب کے راستے پر خوب محنت کرو گے، خوب جد و جہد کرو گے تو تمہاری ملاقات پھر ہو جائے گی. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر محنت اور جد و جہد کرو جتنا تم نے کرنا ہے. اچھا پوائنٹ کیا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یا تو آپ اطاعت والی زندگی گزاریں گے، اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں گے، یا اللہ کی مرضی سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزاریں گے. الفاظ میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے. اللہ کی مرضی کو بھول کر آپ زندگی گزاریں گے، گزارنا چاہیں گے. اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا، دنیا کی طرف رخ کر لیا، اب اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی آپ کے لیے اہم نہیں رہے گی. بس تو بات تو ساری یہی ہے، بات تو اہمیت کی ہے. دنیا میں آ کے اگر آپ نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی تو قرآن کے حساب سے آپ کافر ہیں. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، آیت نمبر 2-3 پڑھ لیں سورہ ابراہیم کی نکال کے. اللہ تعالیٰ کافر کی وضاحت فرما رہا ہے، علامت بیان کر رہا ہے. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. تباہی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب. کون ہے یہ؟ یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیتے ہیں، کافر ہیں. شدید عذاب، جہنمی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا فیصلہ ہے. دیکھیں تقوی کی روش چھوڑ دیا آپ نے تو آپ جہنم میں جائیں گے، تقوی کی روش اپنا لیا آپ نے تو آپ جنت میں جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ متقی بن کر زندگی گزاریں گے، یا آپ یعنی اگر دیکھیں میں الفاظ تھوڑے سے آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، یا تو آپ احتیاط سے زندگی گزاریں گے یا احتیاط کا دامن چھوڑ دیں گے. اگر چھوڑ دیا تو آپ مجرم ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق. اللہ کی کتاب کے مطابق پھر آپ مجرم کون ہے؟ جو حکم الہی کو نہ مانتا ہو، حکم الہی کے خلاف زندگی گزارنے والا مجرم ہے. حکم الہی کے مطابق زندگی گزارنے والا متقی ہے، مومن ہے. افنجعل المتقین کالمجرمین، قرآن کی آیت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے. افنجعل المتقین کالمجرمین او کما قال. تقوی کی روش نہیں تو آپ مجرم ہیں. دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیا آپ نے، دنیا کی کامیابی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں دنیا کو مدعا بنا کے، اب احتیاط
کاہے کی؟ ہاں، دنیا کمانے میں آپ احتیاط سے کام لیں گے، بڑے احتیاط سے کام لیں گے، اور وہ ہر بات آپ کو دل پہ لگے گی۔ فریحو بالحیات دنیا، دنیا کی کامیابی پر خوش ہوں گے، اس کے نقصان پر آپ رنجیدہ ہوں گے، غم کریں گے، افسوس کریں گے۔ تو اگر دیکھیں یہ علامات ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو آپ تقوی کی روش کو ضرور اپنائیں گے اور کمال احتیاط سے زندگی گزاریں گے، جو کہ مطالبہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے کہ اس تقوی کا حق ہے۔ اور تقوی کا حق کیا ہے؟ کہ آپ بیدار رہیں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ دیکھیں یہ باتیں بالکل سادہ ہیں، اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ باتیں بالکل سادہ ہیں۔ اللہ کی مرضی یا اللہ کی ناراضگی، سادہ بات کہہ رہا ہوں۔ یا تو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، احتیاط سے گزاریں گے، یا اللہ کی مرضی سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے۔ جناب ابھی میں نے ایک کلپ سنا ہے، 15-20 منٹ ہو گئے، ایک یوٹیوبر مولوی جو بڑا اس کی سنی جاتی ہے اور بڑا تیز ترار وغیرہ جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کو صرف آپ الفاظ پڑھیں، ترجمہ ضروری نہیں ہے۔ اب وہ فرقے کا نام بھی میں نہیں لے رہا، لیکن یہ کہ آپ ترجمہ پڑھیں، قرآن کا مطلب آپ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، بس قرآن پڑھیں۔ حضور کی بات فرما رہے تھے کہ ایک لفظ پہ 3 نیکیاں ہیں، الف لام میم پڑھ لو 30 نیکیاں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن، اب یہ تو ہدایت ہے، پہلی جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ، اس میں ہدن ہے، ہدن کے الفاظ ہے، ہدن للمتقین، ہدایت۔ آپ اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں تو ہدایت آپ کے لیے تو نہ ہوئی۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اور مجھے وہ حدیث ضرور یاد آ رہی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، دیکھیں ہو سکتا ہے اس کا میں نام لے لوں تو سب آپ اس کو پہچان جائیں، تو فرقہ واریت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نام نہیں لے رہا۔ اور یہ تو دیکھیں اس مولوی کی بات نہیں ہے، آج مسلمان قرآن کو چھوڑ چکا ہے، یہ صرف مولوی کی بات نہیں ہے۔ علماء جو درس ہوتا ہے، عام طور پہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تفاسیر، وہ بس ایک خاص انداز ہے، یا تو گرامر کے باتیں ہیں یا قصے کہانیاں جو بھی ہے، اور وقت اس وقت کے لیے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ منافقین کی ہے، یہ کافرین کی ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ مکے کے مومنوں کے یعنی مومن مخلص مومنوں کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے تو محدود کر دیا۔ ہدایت ہے، ہر چیز ہدایت ہے، ہر واقعے میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اگر تدبر نہیں کرتے قرآن میں تو تمہارے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بڑی ہی پوائنٹ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندیشہ ہے کہ میں تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی اس میں، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور اس میں واپس لوٹے گا۔ یہ نہیں آپ دیکھ لیں، یہ نہیں میں کسی پر وہ انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن جو فارغ التحصیل ہے
علماء لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن مسلمانی کی جماعت کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ اور اسلام تو جماعت کا یعنی دین ہے، جماعت ہوگی، ایک ہاتھ، وہم یدن علی ما سوا، تو وہ تو چیز ہے ہی نہیں۔ صدیاں ہو گئی ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، برائے نام ہے اسلام۔ یہ اپنی جو کتابیں پڑھ لیں آپ، جو تاریخ جس کو آپ نے اسلام کی تاریخ، یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہ فاسقوں کی تاریخ ہے، جاہلوں کی۔ اور جو بڑا جھوٹا تھا اکبر، اس نے تو اپنا دین ہی بدل لیا۔ اور تمام بادشاہوں کی ان کے حرم کو دیکھ لیں، اور جو بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں۔ لیکن دیکھیں، میں تو یہ بات نوٹ کر لیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اس وقت کمال احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر نہیں تو آپ مجرم ہیں، یعنی آپ احتیاط نہیں کر رہے۔ کیوں کہ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، کیوں کہ آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، آپ کا یقین ہے دنیا پر، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں، باتیں سادی سی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں لیا جائے گا، اور ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، نصیحت کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی، دل سخت ہیں، دل دنیا دار ہیں، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے لیے اہمیت دنیا کی زندگی ہے۔ بڑی بھاری بات ہے یہ، ہمارے لیے اہمیت دنیا کی زندگی ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے ساری، آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا، اپنے اوپر رحم کریں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے سامنے چیلنجز بہت ہیں۔ ایک تو اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اور دوسرے یہ کہ دنیا اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی، اس کو غالب کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور یہ رسول کا مشن ہے، رسول کو بھجوایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے سامنے۔ آج چلیں، ایک بات میں اور کہہ دوں، 8 ارب آبادی ہے، کہنے کو جو بھی جتنی بھی ہے، تو چلیں 2 ارب کو تو چھوڑ دیں آپ، وہ نام نہاد مسلمانوں کو، لیکن یہ 6 ارب جو لوگ ہیں، ان کو تو اسلام پہنچا ہی نہیں ہے۔ ہم نے دعوت دینی تھی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے ایک نمونہ بن کے دکھانا تھا۔ اب یہ 57-58 اسلامی نام نہاد اسلامی ممالک ہیں، ایک ملک میں بھی قرآن کی حکومت، اللہ کی حکومت نہیں ہے، سب لوگ من چاہی زندگی گزار رہے، خواہ کہ وہ گلی کا خاکروب ہے یا تمام لوگ۔ دیکھیں، مجھے غرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی، اللہ کی رضا ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی کسی بھی سطح پر۔ تو یہ باتیں آپ سوچیں اس بات پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔